مفضل کہتے ہیں میں نے مولا صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیف کان ولادت فاطمہ، اے مولا ہمیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی دنیا میں آمد کا واقعہ تو بیان فرمائیے گا کہ اس وقت کیا کیفیت تھی حضرت خدیجہ کی. تو امام نے جواب دیا قال نعم ان خدیجہ لما تزوج بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب حضرت خدیجہ کا ازدواج ہوا تھا رسول اللہ کے ساتھ تو حجرتھا نسوۃ مکہ. یہ امام صادق بیان فرما رہے ہیں، شیخ صدوق اس روایت کو نقل کر رہے ہیں کہ مکہ کی عورتوں نے چھوڑ دیا تھا حضرت خدیجہ، ان کا بائیکاٹ کیا. فَكُنَّ لَا يَدْخُلْنَ عَلَيْهَا، وہ بی بی کے پاس تشریف آتی ہی نہیں تھی، وہ یعنی بی بی سے ملاقات نہیں کرتی. وَلَا يُسَلِّمْنَ عَلَيْهَا، اور نہ ہی سلام کرتی تھی حضرت خدیجہ کو. وَلَا يَتْرُكْنَ امْرَأَةٌ تَدْخُلُ عَلَيْهَا، اور نہ ہی کسی اور خاتون کو آنے دیتی تھی بی بی خدیجہ کے پاس. اللہ اکبر، یعنی بی بی خدیجہ تنہا ہو گئی تھی. فَاسْتَوْحَشَتْ خَدِیجَةُ لِذَلِكَ، تو بی بی خدیجہ اس سے بہت تنہائی محسوس کرتی تھی، بالکل تنہا، نہ کوئی خاتون سلام کرتی تھی، نہ کسی اور خاتون کو کوئی آنے دیتی تھی. وَكَانَ جَزَعُهَا وَغَمُّهَا حَزْرًا عَلَيْهِ، اور رسول اللہ پر حضرت خدیجہ کا یہ غم بہت شاق تھا. فَلَمَّا حَمَّلَتْ بِفَاطِمَةَ، اور جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے وہ حمل سے تھی، كَانَتْ فاطمہ تُحَدِّثُهَا مِنْ بَطْنِهَا وَتُصَبِّرُهَا. سبحان اللہ، اس وقت بی بی فاطمہ اپنی ماں خدیجہ سے بات کرتی تھی ان کے بطن سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تحدثها من بطنها وتصبرها، اور یہ بیٹی اپنی ماں کو صبر کی تلقین فرماتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں خدیجہ جیسی ہیں. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. اللہ اکبر. یہ روایت کو جوڑتے چلے جائیے گا ان مصروں کے ساتھ، بات بہت واضح ہوتی جائے گی. وَكَانَتْ تَكْتُمُ ذَلِكَ مِن رسول اللہ، تو رسول اللہ سے وہ اپنے غم کو چھپایا کرتی تھی بی بی خدیجہ، یعنی تاکہ رسول اللہ کو تکلیف نہ ہونے پائے. تو فَدَخَلَ رسول اللہ یوماً، ایک دن رسول اللہ تشریف لائے. فَسَمِعَ خدیجہ تُحَدِّثُ فاطمہ، تو انہوں نے سنا کہ حضرت خدیجہ کلام کر رہی ہیں فاطمہ زہرا سے. ابھی بی بی دنیا میں نہیں تشریف لائیں، اس وقت کی بات ہے یہ. فَقَالَ لَهَا يَا خدیجہ، تو حضور نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ من تحدثین، آپ کس سے کلام کر رہی ہیں؟ علم رسالت سے سب جانتے ہیں، لیکن حدیث اس طرح سے کہ آپ اے خدیجہ کس سے اس وقت کلام کر رہی ہیں؟ قالت الجنین الذی فی بطنی، اللہ تعالیٰ نے وہ اولاد جو میرے شکم میں عطا کی ہے، میں اس سے کلام کر رہی ہوں. یحدثنی ویونسنی، کہ وہ مجھ سے کلام بھی کرتی ہیں اور میری مونس و ہمدرد اور مددگار ہیں یہ بچی. حضور نے کہا فقال یا خدیجہ ھذا جبرائیل، اے خدیجہ یہ جبرائیل ہیں، یخبرنی انہا انثی، یہ وہ بیٹی ہیں کہ انہا النسلۃ الطاہرہ المیمونہ، کہ سیدہ کی جو نسل ہوگی وہ اتنی طاہرہ ہے اور باسعادت ہے کہ اس سے باسعادت نسل اللہ نے خلق نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَجْعَلُ نَسْلِ مِنْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے میری نسل کو بھی میری بیٹی فاطمہ زہرا کی نسل سے قرار دیا ہے. میری نسل آگے بڑھے گی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں اسی خاطر ہمارے یہاں بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ ولادت کا لفظ کہیے، کوئی اور لفظ ظہور کا کہیے. دیکھیں جو روایت میں لفظ ہے وہ میں کہتا ہوں، جو روایت میں لفظ ہے وہی ہماری زبان پہ میں معمول ہے، لیکن ولادت بھی جب کہیے گا تو ولادت کو عام ولادت کی طرح نہ سمجھ جائیے گا. ولادت باسعادت. جی سبحان اللہ. وہی اسی لیے ہمارے بزرگوں نے جو لفظ عطا کیا ولادت باسعادت المیمونہ، یہ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ بیٹی ہے کہ اس سے سعادت مند دختر اللہ نے کوئی عطا نہیں کی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آئمہ علیہ السلام کے لیے لفظ ولادت ہے روایات میں، لیکن اس ولادت کا مطلب یہ ہے کہ مولود بھی پاک، والدہ بھی پاک، اور جائے ولادت بھی پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں طہارت ہی طہارت ہے. آپ مجھے بتلا دیجئے کیا امام حسن امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر رسول اللہ نے نہیں ام فضل سے یہ غضب کے عالم میں کہا تھا؟ جب ام فضل نے کہا، حضور نے جب مانگا تھا کہ میرے نواسے کو میری گود میں دینا، اور حضرت ام فضل نے فرمایا کہ ابھی میں نے غسل ولادت نہیں دیا، اور حضور نے کہا کہ اے ام فضل تم اسے کیا پاک کرو گے جیسے اللہ نے دنیا کو پاک کرنے کے لیے بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. بات ہو رہی. اور جائے ولادت بھی پاک. امیر المومنین یقین نہ آئے تو علی کی ولادت ہوئی کہاں ہے؟ کعبے میں. ایک عام محلے کی بھی مسجد ہو، حکم ہے شریعت کا کہ خاتون اس موقع پر ایک عام محلے کی مسجد میں بھی نہیں قیام کر سکتی ہیں. مجھے بتلائیے علی بن ابی طالب کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو، اس کے بعد کبھی کعبے کو دھویا گیا ہے کہ وہ روایت میں آیا ہے کہیں پر؟ یہ یطہرکم تطہیرا والوں کی ولادت، یہ تو طہارت
کا سبب ہے. سیجعل نسل من، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری نسل کو میری بیٹی کی نسل سے قرار دیا. ابھی بی بی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس وقت بات ہو رہی حضور کی حضرت خدیجہ سے. یہ امام صادق بیان فرما رہے ہیں. سیجعل من نسلها ائمۃ، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیٹی کی نسل سے اماموں کو قرار دے گا. وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَهُ فِي أَرْضِ بَعْدَ انقضاءِ وحی، جب میری وحی مکمل ہو جائے گی اس وقت اس کے بیٹے خلیفہ ہوں گے رہتی قیامت تک کے لیے. خلیفۃ اللہ فی ارض. فلم تزل خدیجہ علی ذلک الی ان حضرت ولادتها، اور بی بی خدیجہ اسی عالم میں رہیں کہ مستقل حضرت فاطمہ ان سے بات کرتی تھی، انہیں صبر کی تلقین کرتی تھی. فوجہت الی نساء قریش، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو قریش کی عورتوں نے مکمل طور پر آنے سے منع کر دیا، اور جو ولادت کے امور ہوتے ہیں اور جو اس میں مدد دی جاتی ہے اس میں مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا. دیکھیں بظاہر وہ اپنا بوجھ نکال رہی تھی، اور بباطن اللہ کا اہتمام یہ تھا کہ امر ولادت سیدہ میں کوئی مشرکہ خاتون شریک ہی نہ ہونے پائے. کیا کہنے، جزاک اللہ جزاک اللہ. جو مشرکہ خاتون ہے سب دور رہیں. بے شک. سبحان اللہ. اور وہ یہ کہتی تھی قریش کی خواتین کے کہ تم نے ہماری معصیت کی ہے نا، یعنی تم نے ہماری بات نہیں مانی. ولم تقبلی قولنا، اور تم نے ہماری قول کو رد کیا تھا. وتزوجتی محمدا یتیم ابی طالب فقیرا، اور وہ خدیجہ سے کہتی تھی کہ تم نے محمد سے ازدواج کر لیا. ابو طالب کا جو یتیم، وہ بھی جانتی تھی عبداللہ کا یتیم نہیں کہا، ابو طالب کا یتیم کا. ابو طالب نے جیسے پالا ہے یتیم، فقیرا، اس سے تم نے شادی کر لی، ازدواج کر لیا. لا مال اللہ، اس کے پاس تو کوئی مال نہیں ہے. فلست نجی ولا نلی من امرک شیئا، تب ہم اس ولادت کے وقت نہیں آئیں گے تمہارے پاس، نہ کسی اور کو آنے دیں گے. فاقتمت خدیجہ لذالک، تو بس بی بی خدیجہ اس امر کے بارے میں تحیر میں تھی کہ اب اللہ تعالیٰ کیا اہتمام فرماتا ہے. اذ دخل علیہ اربع نسوۃ سبن طوال، کہ بس بی بی خدیجہ کے حجرے میں ایسا نور بلند ہوا کہ 4 مستورات وہاں نظر آئیں. کأنہن من نساء بنی ہاشم، جیسے کہ وہ بنی ہاشم کی عورتیں ہوں. اللہ اکبر، ویسی عورتیں نظر آئیں. لما رأتہن، جب بی بی خدیجہ نے انہیں دیکھا، فقالت احداہن، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ لا تحزنی یا خدیجہ، اے بی بی خدیجہ آپ فکر نہ کیجئے. وَإِنَّا رُسُلُ رَبِّكِ إِلَيْكِ، ہم آپ کی جانب، آپ کے رب کی جانب سے پیغام لے کر، نمائندہ بن کر، رسول بن کر. رسول رب کی، یہ رسول وہ اصطلاحی رسول نبی والا نہیں ہے، یعنی پیغامبر بن کر آئی ہیں ہم آپ کے پاس. وَنَحْنُ أَخْوَاتُكِ، اور ہم آپ کی بہنیں ہیں. اور پھر اس میں سے ایک نے کہا انا سارہ، میں سارہ ہوں، زوجہ ابراہیم، مادر حضرت اسحاق علیہ السلام. مجھے بتلائیے گا حضرت سارہ اس وقت زندہ تھی، انتقال فرما چکی تھی. لیکن جہاں خدمت سیدہ کی بات ہو جائے نا، جہاں اذن سیدہ ہو، وہاں زندہ ہونا یا دنیا سے گزر جانا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. جسے سیدہ نے اذن عطا کیا وہ خدمت حضرت خدیجہ کے لیے پہنچ گئی. بے شک. اللہ اکبر. وہذی آسیہ بنت مزاحم، اور ایک خاتون نے کہا میں آسیہ بنت مزاحم ہوں. وہی رفیقۃ فی الجنہ، یہ آپ کی رفیقہ جنت. حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، قیامت میں روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو جو ازواج عطا کرے گا جنت میں، حضور ختمی مرتبت کو، ان میں سے جو دنیا کی زوجہ ان میں سے کسی کا نام ہی نہیں ہے سوا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ محمد وعلیہ. بھائی سبحان اللہ. جی آپ دنیا میں جیسے جو لقب دینا چاہے دیتے رہیے، جنت میں کون حضور کی زوجہ ہے اس پہ بات کیجئے ذرا. آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی زوجہ ہے وہ حضور کی زوجہ بنیں گی جنت میں. مومنوں کے لیے مثال ہے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ، بہت بڑا مقام ہے، وہ خدمت کے لیے آئیں. وہذی مریم بنت عمران، یہ مریم بنت عمران ہے. 4 عورتیں تھیں، حضرت سارہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم. حضرت مریم کون ہے؟ جو گزشتہ امتوں کی سیدہ ہیں. کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہ، مریم اپنے زمانے کی تمام عورتوں کی سردار تھیں. جو گزشتہ امتوں کی سیدہ تھیں وہ میری بیوی کی ماں کی خادمہ بن کر آئیں. وہذی کلثوم اخت موسیٰ، اور یہ حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم ہے. بعثنا اللہ الیک، اور اللہ نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ کی خدمت کر سکیں. تو یہ 4 خواتین جب بی بی خدیجہ کے پاس پہنچی، فجلست واحدۃ عن یمینہا، ان میں سے ایک بی بی کے دائیں طرف بیٹھ گئی، واخری عن یسارہا، ایک بی بی کے دائیں طرف بیٹھ گئی، والثالثہ بین یدیہا والرابعہ من خلفہا، اور ایک پائنتی کی جانب آ گئی اور ایک سرہانے کی جانب آ گئی. یعنی حضرت مریم، حضرت سارہ، حضرت آسیہ، حضرت کلثوم، یہ وہ بیویاں ہیں کہ جو حضرت خدیجہ کی ایک دائیں طرف ہیں، ایک بائیں طرف ہیں، ایک پائنتی ہیں، ایک سرہانے ہیں. جس کی ماں کا حدود 4 یہ ہو، اس کی خاتون جنت بیٹی کا عالم کیا ہوگا.
फवज़अत फातिमा, और बस बीवी की विलादत हुई ताहिरतुन मुतहहरा, सुभान अल्लाह। फिर से वजाहत हुई रवायत में, ऐसे विलादत हुई कि वो ताहिरा भी थी, वो मुतहहरा भी थी, यानी खुद भी पाक थी और पाकीज़गी अता करने वाली थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलम्मा सकतत अल अर्ज़, और जब बीबी दुनिया पे तशरीफ लाई, अशरका मिनहा नूर, तो उस वक्त सैयदा से वो नूर बरामद हुआ, हत्ता दखला बुयूतात मक्का। रिवायत में कि ये नूर, मैं रिवायत खत्म करने लगा, गुफ्तगू भी इख्तिताम तक पहुंच रही है, ये नूर तमाम मक्का के घरों तक पहुंचा। जब बीबी 20 जमात सानी 5 बेसत दुनिया में तशरीफ लाई, मक्का का हर घर रोशन हो गया नूर सैयदा से। बल्कि आगे रिवायत में वलम यबका फी शर्क़िल अर्ज़ वला ग़रबिहा, नहीं मशरिक में कोई ऐसा हिस्सा जमीन का बचा था, ना मगरिब में, मौज़िउन इल्ला अशरक़ फ़ीहि ज़ालिका नूर, मगर ये कि वो नूर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से मुनव्वर हो गया था। पूरी दुनिया 20 जमात सानी खास इख्तिमाम था। वह दखल अशरुन मिन हूरुल ईन, और फिर 10 हूरुल ईन आई उस घर में, कुल्लु वाहिदतिन मिनहुन्ना माहा तस्तुन मिनल जन्ना, और हजरत खदीजा के पास हर हूरुल ईन में से एक जन्नत का एक तश्त लेकर पहुंची। अभी सैयदा की विलादत हुई, इसलिए मैं जश्न विलादत पे वाक़या सुना रहा हूं। वह इब्रीक़ुम मिनल जन्ना, और जन्नत से खास ताम और ग़िज़ा लेकर आई। व फिल इब्रीक़ माउम मिनल कौसर, और उन 10 के 10 तश्तों में कौसर का पानी मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान और वो अल्लाह। कौसर का पानी पे, अल्लाह अकबर, जिसके वजूद का सदका है कौसर, उसके लिए कौसर अल्लाह ने भेजा। हाँ, 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 हाँ। 10 हूरों के साथ अल्लाह ताला ने कौसर भेजा, सुभान अल्लाह। और 2 खास ऐसे लिबास भी इस तरह से भेजे कि जो दूध से ज्यादा सफेद और मुश्क और अंबर से ज्यादा तैयब, जन्नत से। और फिर उसके बाद सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा ने कलाम फरमाया, और जब कलाम फरमाया तो पहला कलाम बीबी का यह था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बीबी बोलने लगी उसमें, सुभान अल्लाह, सुभान अशहदु अल्लाह। अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, यहां बात मुकम्मल नहीं, व अन्ना अबी रसूलुल्लाह सय्यदुल अंबिया, और बीबी ने कहा, मेरे मैं गवाही देती हूं कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, और मेरे बाबा सय्यदुल अंबिया हैं। सुभान अल्लाह। और आगे फरमाया, व अन्ना बाली सय्यदुल औसिया, और मेरे शौहर अली इब्न अबी तालिब वसीयों के सरदार हैं। हाय हाय हाय, अभी तो सैयदा दुनिया में तशरीफ लाई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब समझ में आ गई बात कि अगर फातिमा ज़हरा को खल्क ना करता तो ना मोहम्मद मुस्तफ़ा को खल्क करता, ना अली मुर्तज़ा को खल्क भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करता। नारे सलावा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्ले अला मुहम्मद जज़ाकल्लाह। जी, बस रिवायत मुकम्मल हो रही है कि बीबी ने उस वक्त शहादतैन को इस तरह से पढ़ा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अबी मुहम्मद रसूलुल्लाह व अन्ना बाली, और मेरे शौहर अली इब्न अबी तालिब वो सैयदुल औसिया व वुल्दी सादतुल अस्बात, और मेरे जो बच्चे होंगे वो तमाम अंबिया की औलादों के सरदार होंगे। ओके। जी, ये बीबी ने मुकम्मल इस कलमे को अंजाम दिया। मैं मुसलमानों से कहता हूं कि तुम्हें अगर सैयदा कौनैन से मोहब्बत है, कम से कम कलमा तो वैसे पढ़ो जैसे हुजूर की बेटी ने पढ़ा था। क्या कहने, क्या कहने। उसके बाद बीबी ने सुम्मा सल्लमत अलैहिन्ना, अल्लाहु अकबर, उसके बाद जो 4 खवातीन आई थी खिदमत करने के लिए, हर एक को सैयदा ने उस वक्त सलाम किया। वह सम्मत कुल्लु वाहिदतिन मिनहुन्ना बिअस्माइन, हर एक को उसके नाम से पुकारा, सुभान अल्लाह। वो अक़बलना यज़हकना, और उनकी जानिब मुस्कुरा कर देखा सुभान अल्लाह। उस बेटी ने कि जिनकी विलादत अभी अभी हुई है। और उसके बाद हूरों ने एक दूसरे को आसमानों पर मुबारकबाद देना शुरू की सैयदा कौनैन के सदक़े में, और आसमानों पर एक ऐसा नूर, बस मैं उर्दू पढ़ रहा हूँ, फ़कत अरबी छोड़ रहा हूँ इस वक्त, इसलिए कि बस रिवायत पहुँच गई है, जिन्हें सर्च भी करना हो, जिन तलबा को उलमा को, वो देख भी सकते हैं नूर सॉफ्टवेयर से और भी मकामात से, कि जहाँ ये रिवायत मौजूद है कि आसमानों पर वो नूर ज़ाहिर हो गया कि मलाइका एक दूसरे को इस तरह से देख कर कह रहे थे कि ऐसा नूर कभी हमने आसमानों पर देखा ही नहीं है। वो मलक जो खुद नूरी मखलूक है, सैयदा के जमीन पर आने से वो नूर था आसमानों पर, कि ऐसा नूर कभी किसी ने पहले देखा ही नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान